اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی کلاس 5 کی اسلامیت کی ٹیچر ہوں۔ آج ہم اسلامیت کی بک میں چیپٹر پڑھیں گے روزے کا تعارف اور اہمیت، جو کہ ہے صفحہ نمبر 24، 25 اور 26 کے اوپر۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے روزے کا تعارف اور اہمیت۔ روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں، جس کے لفظی معنی ہے رک جانا، ٹھہر جانا، خاموش رہنا وغیرہ۔ اسلام میں روزے سے مراد اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی نیت سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے رکے رہنا ہے۔ روزہ اسلام کا چوتھا رکن اور تیسری اہم عبادت ہے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ خیر و برکت والا مہینہ ہے۔ رمضان کی پہلی ہی رات کو شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے۔ روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں، جس کے لفظی معنی رک جانا، ٹھہر جانا، خاموش رہنا وغیرہ۔ لیکن اسلام میں روزے سے کیا مراد ہے؟ یعنی اسلام میں روزے سے مراد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے صبح صادق سے لے کر مغرب تک کھانے پینے سے رکے رہتے ہیں تاکہ اللہ ہم سے خوش ہو۔ روزہ اسلام کا چوتھا رکن اور تیسری اہم عبادت ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے ہیڈنگ ہے روزے کی فرضیت۔ روزہ ہر عاقل اور بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ روزے کی فرضیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت ہے، جس کا ترجمہ ہے مومنو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ، تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو اسے چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے۔ یہ بھی سورۃ البقرہ کی آیت کا ترجمہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کے مہینے کے روزے تم پر فرض کیے ہیں۔ اب اس میں بتایا جا رہا ہے کہ روزہ جو ہے وہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اور اس کی فرضیت کا جو حکم ہے وہ ہمیں قرآن مجید میں بھی ملتا ہے، یعنی قرآن مجید کی بہت سی آیتوں میں موجود ہے۔ یہ ایک اہم بنیادی رکن ہے، کیونکہ جس طرح ہم پر روزے فرض کیے گئے ہیں اسی طریقے سے پہلے کے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ اس لیے جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو بڑوں کے ساتھ ساتھ چھوٹے بچے بھی عبادت میں شامل ہو جاتے ہیں اور ہر کوئی عبادت کرتا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ روزہ انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، روزے ہم پر فرض کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیے صفحہ نمبر ہے 25، جس میں ہیڈنگ ہے روزے کی اہمیت اور فضیلت۔ روزہ بھی نماز کی طرح ایک اہم عبادت ہے، جو نہ صرف اس امت پر فرض کیا گیا ہے بلکہ پہلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا۔ روزہ نہ رکھنے کی اجازت صرف بیماروں، مسافروں اور معذوروں کو دی گئی ہے، لیکن وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ جیسے ہی بیماری، سفر یا عذر ختم ہوگا تو انہیں روزے قضا کرنا لازم ہوں گے۔ روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان المبارک کے روزے ایمان اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے رکھے گا تو اس کے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ روزہ گناہوں سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے مہینے کو ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ اسی مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا۔ اسی مہینے میں لیلۃ القدر ہے، جس میں عبادت کا اجر 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ ماہ رمضان میں ایک نفل ادا کرنے کا اجر فرض جتنا اور ایک فرض ادا کرنے کا اجر 70 فرض ادا کرنے کے برابر ملتا ہے۔ اب آپ کو روزے کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ اسلام سے پہلے بھی جو تھے لوگ روزے رکھتے تھے، لیکن وہ روزے بہت زیادہ لمبے لمبے سے ہوتے تھے۔ بعض امتوں میں روزے کی حالت میں لوگ ایک دوسرے سے بات چیت بھی نہیں کرتے تھے، لیکن آج کل کے روزے بہت آسان ہیں۔ اچھا، جو لوگ بیمار ہوتے ہیں یا سفر کی حالت میں ہوتے ہیں ان کو
چھوٹ دی گئی ہے کہ وہ لوگ روزے نہیں رکھیں، لیکن جیسے ہی بیماری ختم ہو تو انہیں قضا رکھنا ضروری ہے۔ قضا کسے کہتے ہیں؟ وہ عبادت جو مقررہ وقت کے بعد ادا کی جائے۔ روزہ رکھ کر انسان عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ اگر کوئی اس سے جھگڑا کرے یا گالی دے تو کہہ دے کہ میرا روزہ ہے۔ اسی طرح انسان بہت سے گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ اس مہینے میں ہمیں غریب لوگوں کا احساس ہوتا ہے اور دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ روزے کی حالت میں انسان صبر کرتا ہے اور قیامت کے دن سب سے بڑی دولت جو ایمان والوں کو دی جائے گی وہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ یہ روزے کے صلے میں نصیب ہوگی، کیونکہ اللہ کا اس مہینے میں ہمیں ایک اور چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے جو ہے وہ ہمیں دی ہے، خاص کرم نوازی کی ہے کہ ہمیں اس مہینے میں ایک ایسی رات دی گئی ہے جسے شب قدر یا لیلۃ القدر کی رات کہا جاتا ہے۔ اس رات میں ہم جو بھی عبادت کریں گے اس کا اجر 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ یہ لیلۃ القدر کی رات رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے روزے کی معاشرتی اہمیت۔ روزے کی وجہ سے تقوی اور پرہیزگاری کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے نیکیاں بڑھتی ہیں اور برائیاں کم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے مسلم معاشرے میں رمضان کے مہینے میں نیک کام زیادہ نظر آتے ہیں۔ روزے کی وجہ سے انسان بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، اس لیے روزے دار کے دل میں بھوکوں اور پیاسوں کا احساس پیدا ہوتا ہے اور ان کے ساتھ محبت، ہمدردی اور غمخواری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دوسرے مہینوں کی نسبت رمضان میں زیادہ سخاوت اور ایثار نظر آتا ہے۔ روزے کی وجہ سے معاشرے کے افراد میں قوت برداشت، وقت کی پابندی، غیبت سے اجتناب اور پرہیزگاری جیسے اعلیٰ اوصاف پیدا ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے معاشرے میں نظم و ضبط، امن و امان اور سکون کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ رمضان المبارک میں مسلمان کثرت سے مساجد کا رخ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے معاشرتی مسائل سے آگاہ ہو کر ان کا حل تلاش کرتے ہیں۔ اس لیے روزے کی بڑی معاشرتی اہمیت ہے۔ اس پیراگراف میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ روزے کی معاشرتی اہمیت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، کیونکہ اس مہینے میں لوگ نیکی کے کام کرتے نظر آ رہے ہوتے ہیں، معاشرے میں امن و امان اور سکون کی فضا قائم ہوتی ہے، برائیاں کم ہو جاتی ہیں۔ روزے کی وجہ سے لوگوں میں بہت سی اچھی عادات پیدا ہو جاتی ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک مہینے ہم ٹائم پر سحری کرتے ہیں اور افطاری کرتے ہیں تو ہمارے اندر وقت کی پابندی کی عادت ہو جاتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں آپ نے دیکھا ہوگا ہر کوئی مسجد کی طرف بھاگا بھاگا جا رہا ہوتا ہے، تو مسجدیں بھری ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہیں، لوگ کثرت سے مساجد کا رخ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے روزے کے فوائد کی ہیڈنگ ڈلی ہوئی ہے۔ روزہ رکھنے کی وجہ سے روزہ دار چھوٹی بڑی برائیوں سے بچا رہتا ہے۔ روزہ رکھنے اور افطار کرنے کے اوقات مقرر ہوتے ہیں، اس لیے روزہ دار میں وقت کی پابندی اور زندگی میں نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان کی صحت بہتر ہو جاتی ہے اور کئی بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں صفحہ نمبر 26 کے اوپر، سارا دن بھوکا پیاسا رہنے سے روزے دار کے دل میں غریبوں اور مسکینوں کے لیے محبت، ہمدردی اور مدد کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ روزے کے دوران بھوک، پیاس اور خواہشات پر قابو پانے سے انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے اور اپنے آپ پر قابو پانے کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ روزے دار کے پچھلے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اب آپ کو اس پیراگراف میں روزے کے فوائد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، کیونکہ روزہ ایک بدنی عبادت ہے اور اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ ہم روزہ رکھ کر بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، انسان کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، انسان کے اندر محبت اور ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، چھوٹی بڑی برائیوں سے ہم بچے رہتے ہیں، کیونکہ روزہ رکھ کر ہم کیا ہوتا ہے کہ تمام ہمارے گناہ جو ہیں وہ اگر وہ کرتا رہے گا، اگر وہ روزہ رکھ رہا ہے اور اس کے بعد بھی وہ اپنے تمام گناہ کرتا رہے گا تو فرض تو ادا کر دے گا لیکن اسے سخت گناہ ملے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم روزہ رکھ کر دوسری برائیوں سے بچے رہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اس مہینے کا احترام کریں اور روزے کی حالت میں اچھے اچھے کام کریں۔
آپ لوگوں نے بھی رمضان کا مہینہ گزر چکا ہے، روزے رکھے ہوں گے، آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہے کہ روزے میں یا رمضان کے مہینے میں سب لوگ، آپ کے گھر والے بھی کیا کیا کرتے ہیں، دوسروں کی مدد کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کو اس بات کا پتہ ہوگا کہ روزے رمضان کا مہینہ ہمارے لیے کتنا خیر و برکت والا مہینہ ہے. آپ لوگ سب اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.